عمر حیات کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آیا، اس کی فیملی کیا کہتی ہے؟ عمر حیات ایک بے راہ رو، گمراہ اور ایک ایسا نوجوان جو بیکار رہنے کا عادی ہے، آوارہ لڑکا، آوارہ گرد اس انداز کا کہ صرف موبائل ٹیلی فون جو اس کے باپ نے پلاٹ بیچا تھا اس سے ایک آئی فون لے لیا، وہ فون لے کر اس فون کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتا تھا۔ وہ اس کی نفسانی تھی، نسوانی تھی، جسمانی تھی، جو خواہشات تھی وہ پوری کرتا تھا۔ اب اس کے محلے داروں کے بیان، اس کے دوست احباب کے بیان، وہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی کام نہیں تھا، یہ خواہش یہ کرتا تھا ہر دوسرے دن یہ بیٹھ کے کہ جی فوری طور پر کسی لڑکی کو یہ دعوت دے، انوائٹ کرے کہ تم میرے ساتھ جو ہے یہ ٹک ٹاک بنایا کرو۔ یہ اس طرز کا لڑکا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سو مچ سو کہ محلے دار اس سے اتنے تنگ تھے جڑا والا میں۔ اب جو اس کے دوست ہیں، جگری یار جو قریب رہتے ہیں ہر وقت، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے والد نے 4 شادیاں کی، ملزم عمر حیات کے والد کی 4 شادی ہیں، آخری جو بیوی ہے اس میں سے یہ ہے، اس کے سوتیلی بہن بھائی اور بھی ہیں، سب اپنی جگہ پہ۔ لیکن 2 باتیں سب سے اہم، 4 شادیاں باپ کی، اور بھائی دوسری شادی کرنے کے شوق میں، ضد میں گھر والوں سے دوسری شادی کرو، انہوں نے انکار کیا، اس نے جو زہریلی گولیاں تھی پھانگ لی، خودکشی کر گیا۔ ثنا یوسف اور ملزم عمر حیات، ان کا آپس میں رابطہ ہوتا کیسے ہے؟ پہلے سب سے انسٹاگرام کے ذریعے جو ہے نا ان کی واقفیت ہوتی ہے، اور شو باز بہت تھا، کہتا یہ تھا کہ میں بڑا امیر گھرانے کا آدمی ہوں، مختلف کوٹھیاں جو ہے نا وہ بن رہی ہوتی تھیں گلبرگ میں، پوش ایریا میں، فیصل آباد کے جڑا والے کے، وہاں جا کے تصویریں بنا کے، اور یہ دعویٰ کرتا تھا جی یہ میری ملکیت ہے، میرے باپ بنا کے دے رہا ہے، میں بنا رہا ہوں، پراپرٹی ڈیلر، پراپرٹی ٹائکون کہتا تھا اپنے آپ۔ ثنا کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس ایسی آفرز ہیں کہ آپ لائک کرو گی اس بات کو۔ وہ کہتی نہیں جی، وہ اس کو بھائی کہتی ہے، نہیں بھائی نہیں، میں نہیں ملنا چاہتی، مجھے اتنا وقت نہیں، میں بہت بزی ہوں۔ وہ کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتی ہے، یہ جان نہیں چھوڑتا، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، 1 سال تک اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، مسلسل تنگ کرتا ہے، اور اتنا تنگ کرتا ہے کہ یہ رابطہ، وہ جان چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، یہ رابطہ مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دیوانہ وار جو ہے نا اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا ہے۔ دوست احباب اس کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اس نے یہ کہا کہ وہ مجھے ملنا نہیں چاہ رہی، انکار کر دیتی ہے، بھائی کہہ دیتی ہے، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے پیچھے ہوں۔ پھر یہ انتہا پسندی کا بھی ایک انتہا پسندی بھی ہے، اور یہ ایک کیس میں جو نہیں کہہ سکی پولیس کہ یہ ایک ایسی ایکسٹریم کو چھو رہا تھا عمر حیات کہ اس نے جو اچھا اس موبائل کا CDR جو لیا ہے اس میں اس کی بے تحاشا کالیں ایسی بھی سامنے آئیں جو ثنا اٹینڈ نہیں کرتی رہی۔ فون اپنی جگہ پہ، میسیجز بے تحاشا تھے، جو چیٹنگ کرتا رہا، جو چٹ چیٹ ہے نا، وہ چیٹ کے ذریعے بھی جو باتیں پتہ لگیں، اس کے بارے میں پولیس والوں کا یہ موقف ہے کہ یہ لڑکا پاگل پن کی حد تک جو ہے دیوانہ ہو گیا تھا، نفسیاتی مریض بن گیا تھا، اور یہ وہاں اس کے پیچھے پڑا رہا۔ 1 دفعہ گیا، وہ نہیں ملی، 1 2 3 بار اس نے سنپ بھی کیا اس کو کہ میری جان چھوڑ دے، تو کس طرح یہ نہیں باز آیا۔ اس کے دوستوں کا بیان میں نے سنا، اس کے دوست کہتے ہیں کہ آج سے 2 مہینے پہلے بھی یہ پسٹل لے کر گیا تھا اسلام آباد، لیکن ثنا یوسف اس وقت اسے ملی نہیں۔ ثنا یوسف سے ملنے کے لیے 2 ماہ پہلے اس نے 3-4 دن وہاں گزارے۔ یہ چونکہ ثنا کو یہ کہہ چکا تھا کہ میں بہت امیر زادہ ہوں، تو یہ گاڑیاں کرائے پہ لے کے جاتا تھا، اور یہ گاڑیاں فیصل آباد یا جڑا والے سے نہیں لیتا تھا، یہ کرائے کی گاڑی جو ہے، قتل کے وقت بھی وہی لے گیا ہے، یہ کرائے کی گاڑی اسلام آباد پنڈی سے لیتا تھا، وہاں سے لے کے وہاں گیا 2 ماہ پہلے۔ اس نے پلان کیا، ناکام ہو گیا، نہ ملاقات، گھر ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا، ملاقات نہیں ہو پائی۔ اب پولیس جو بات کہتی ہے کہ جی یہ ریجیکشن 1 بار نہیں 4-5 بار ہوئی۔ یہ جو قتل کی منصوبہ بندی ہے نا بٹ صاحب، یہ 29 تاریخ کو اس روز اس کے ذہن میں یہ خناس سوار ہوا، اور اس نے حتمی فیصلہ کیا اس کو منظر سے ہٹانا ہے۔ وہ 29 مئی کو اس کی سالگرہ تھی، ثنا کی سالگرہ کا پروگرام بلایا، اس نے بہت کلوز فرینڈز بلائیں، لیکن یہ اسلام آباد آتا ہے، فارچونر بڑی گاڑی کرائے پہ لی اس نے، اور وہ لے کے اسلام آباد پنڈی سے لیتا تھا، وہ لے کے یہ ثنا کے گھر پہنچ گیا، راستے میں سے گفٹ لیے بڑے مہنگے مہنگے۔
اپنے اصل میں یہ دھاک بٹھانا چاہتا تھا لڑکیوں کے ساتھ. اس کے سارے معاملات یہی ہیں. جو اس کو پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا نا, یہ ان کو دعوے کرتا تھا بڑے بڑے اونچے اونچے امیر زادوں میں, دولت اپنی دکھاتا تھا. وہ تو ایک 16ویں گریڈ کا افسر تھا جس کے پاس جو ہے نا پلاٹ ایک بیچ کے محکمہ زراعت کی پینشن کے ذریعے وہ گزر اوقات کر رہا تھا. تو وہ اس کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کے الڑے تلے جو تھے نا وہ امیر زادوں والے تھے اور دھوکہ دینے کا ماہر تھا. اس نے دکھاوے کے طور پہ فارچونر کرائے پہ لی, ثابت کرے گا کہ میری اپنی گاڑی ہے, اور یہ سیلف ڈریون, اور اس میں گفٹ لیے بہت سارے کہ میں اس کو سالگرہ پہ گفٹ دوں گا. یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. سنا اس کا فون نہیں سنتی, اس کو لفٹ نہیں کراتی, یہ پارٹی میں نہیں جا سکتا. اس نے کلوز فرینڈز بلائی تھی, وہ پارٹی ہو گئی. جب اس نے ملاقات سے انکار کیا, یہ ریجیکشن کا ایک اور دور, پھر وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہے اپنی تصاویر جو سالگرہ کی ہیں. سالگرہ کی تصاویر جو ہے نا یہ دیکھ کے اس کو اور آگ بھڑکتی ہے, اور اس نے یہ سوچا کہ اب میں نہیں اس کو چھوڑوں گا. 29 تاریخ کی لیٹ نائٹ کو 2-3 بجے جڑاں والا واپس آتا ہے. وہاں سے یہ کسی سے پسٹل لیتا ہے اور پسٹل لے کے یہ جاتا ہے 2 دن بعد اس کے گھر دوبارہ, اور گھر جا کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ گرین بیلٹ ہے, پولیس کے بقول گرین بیلٹ ہے. یہ تصدیق پولیس نے بھی کی, CCTV فوٹیجز اور DVR جو ہیں ہمسایوں کے گھروں کے وہ سارے لیے, عینی شہادتیں بھی اکٹھی کی. یہ وہاں جا کے گھات لگا لیتا ہے کہ کس وقت موقع ملے اور یہ گھر کے اندر داخل ہو جائے. موقع کیسے ملتا ہے؟ موقع ایسے ملتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہیں, جو مدعیہ ہیں اس مقدمے کی, وہ والدہ کچھ سودا لینے قریب مارکیٹ ہے جو G13 کا کمرشل ہے, اس میں مارکیٹ چلی جاتی ہیں. اس کے گھر میں اس کی ایک پھوپھو, مدعیہ کی نند لطیفہ شاہ, وہ آئی ہوتی. یہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی, وہ اوپر کمرے میں چلی جاتی ہے, وہ نیچے ہے. اب وہ ماں چلی گئی باہر تو دروازہ کھلا رہ گیا. اب ایک ابہام کریٹ ہوا سوشل میڈیا پہ کہ شاید دروازہ یا گیٹ یا دیوار پھاند کے گیا. نہیں, گیٹ کھلا ہوا تھا, یہ محلے داروں نے بتایا. گیٹ کھلا دیکھ کر یہ اندر چلا جاتا ہے اور سیڑھیوں کے راستے ڈھونڈتا ڈھانڈتا یہ اوپر چلا جاتا ہے. نیچے لطیفہ شاہ کہتی ہے کہ مجھ سے بات بھی ہوئی کہ جی کہاں ہے سنا. تو میں نے اشارہ کیا, میں نے کہا گھر کا کوئی ملنے والا کوئی دوست ہے, کون ہے. وہ اوپر سیڑھی چڑھ کے جاتا ہے, اس کے بیڈ روم میں جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا کوئی تلخ کلامی کرنے لگتا ہے. اب یہ اس کی پھپھو کے بقول وہ یہ کہتی ہے کہ ثنا نے اس کو سمجھایا, بھائی گھر میں بھی کیمرے لگے, باہر سڑک پہ بھی کیمرے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا, اور تم غصے میں بیٹھ جاؤ, میں پانی لاتی ہوں اور پانی پیو, آرام کرو. پھپھو یہ کہتی ہے کہ میں پانی بھی لے کے گئی, لیکن اس سے پہلے اس نے ریوالور پسٹل جو بھی تھا اس کے پاس, اس سے 2 فائر کیے سینے میں سیدھے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ توقف کوئی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنے ہی آیا تھا. اس نے پسٹل نکال کے 2 فائر ڈائریکٹ کیے اور سینے میں لگے, اور خون میں لت پت اس کو چھوڑ کے سیڑھیوں کے نیچے راستے سے گیا اور غائب ہو گیا. گولیوں کی آواز آئی, لطیفہ شاہ کہتی میں بھاگی, ہمسائیاں آ گئیں, بہت عورتیں بہت سارے آئے, گاڑی میں ڈالا اس کو, اس کی والدہ بھی پہنچ گئی, گاڑی میں ڈالا اور ہمسائے کی گاڑی میں ہی ڈال کے اس کو پمز لے گئے. پمز میں ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی کہ یہ مر چکی ہے. یہ واقعہ ابتدائی طور پہ تھا جس کا تھانہ سنبل میں مقدمہ درج ہوا 302 کا. اب میں نے پولیس کی نااہلی کا آپ کو ایک حصہ بتایا کہ جی پولیس نے جو پریس کانفرنس کی وہ اجلت میں کی, ملزم پھرتا رہا کئی روز تک مسلح, اس کو گرفتار نہیں کیا. تیسرا اہم مسئلہ یہ FIR 302 کے تحت جس کی مقتولہ کی ماں مدعیہ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ عمر حیات کو تمام تر شہادتیں اکٹھی کر لی جائیں تو سزا دلوانا مشکل ہوگا, ناممکن نہیں کہہ رہا, مشکل ہوگا. ایک بات, کمزوریاں کیا ہیں؟ کمزوریاں سب سے پہلے تو یہ ہیں کہ اس میں عینی شہادت موجود نہیں. FIR جو ہے وہ ٹیمپرڈ لگتی ہے کمپیوٹرائز ہونے کے باوجود. پسٹل کا لفظ جو ہے نا, اب یہ 30 بور کا پسٹل ہے جو پولیس نے برآمد کیا ہے ملزم کے گھر سے. ایک بات اس میں اہم ہے کہ FIR کمزور ہے
2-3 وجوہات کی بنا پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدعیہ کا سوشل میڈیا پہ یہ بیان چلا کہ میں گھر سے باہر سودا لینے گئی تھی. بعد میں اس نے ایف آئی آر میں اپنے آپ کو موقع پہ ظاہر کیا, مجبوری ہوتی ہے پولیس کی. پھر اس میں پسٹل کا لفظ جو ہے نا ادھورا ہے, وجہ یا نعت درج نہیں ہے, ملزم نامعلوم ہے. پولیس نے ساری شہادتیں تکنیکی بنیادوں پہ لی ہیں. اب اس مقدمے کا چالان بھی تکنیکی بنیادوں پہ تیار ہوگا. سی ڈی آر بہت زبردست جو معاملہ ہے کہ جی وہ سی ڈی آر ساری کی ساری جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں کہ جی ملزم جو ہے کہاں سے نکلا, کتنے بجے نکلا, جیو فینسنگ کی گئی. وہ پھر اس کی لوکیٹرز کے ذریعے اس کو پکڑا کہ جڑاں والے تک اس کی کال کے لوکیٹرز تلاش کر کے پتہ لگ گیا پولیس کو, ان کے ذریعے یہ پہنچی.